اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی جورسٹک ٹیکنیکلٹیز آف سول ریویژن کی. جب سول کورٹ جس کے آرڈر یا ڈگری کے خلاف آپ نے ریویو پٹیشن فائل کی ہے، جب وہ عدالت محسوس کرے کہ ریویو کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے تو وہ ریویو پٹیشن کو خارج کر دے گی. دوسری پارٹی کو نوٹس دینا ضروری نہیں ہے. اور جب عدالت یہ رائے ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ سالڈ گراؤنڈ پہ ہے، اسے منظور کرے گی، تو وہ مخالف فریق کو باقاعدہ طور پر نوٹس دیا جائے گا، اور نوٹس دیے بغیر، اس کو سنے بغیر جو ہے وہ ریویو پٹیشن منظور نہیں کی جائے گی. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو موقع دیا جائے کہ وہ پیش ہو اور اس کو اس ڈگری یا آرڈر جس کے خلاف وہ ریویو پٹیشن سننی ہے، اس کے حوالے سے جو موقف ہے دوسری پارٹی کا، وہ بھی سنا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی ایسی درخواست ان وجوہات کے اوپر کہ کوئی نیا مواد یا نئی شہادت جو ریویو پٹیشنر کے مطابق اس کے علم میں نہیں تھی، وہ نہیں پیش کر سکا جب عدالت نے وہ آرڈر یا ڈگری جاری کیا تھا، تو بغیر ان ایشوز کے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر عدالت یہ سوچتی ہے کہ ان کے بغیر عدالت فیصلہ کرنے میں شاید انصاف برقرار نہ رکھ سکے، اور عدالت انصاف نہیں کر سکتی ہے ان ایشوز کو سنے بغیر. اور پھر بھی جب ٹھوس ثبوت سامنے آ جاتے ہیں بعض معروضات کے حوالے سے، ایشوز کے حوالے سے، تو پھر بھی ریویو پٹیشن منظور کرنے سے پہلے جو دوسری پارٹی ہے، دوسری مخالف پارٹی ہے، اس کو لازمی طور پر نوٹس دیا جانا چاہیے، تاکہ جو اس کا موقف ہے اس زیر نظر ثانی جو آرڈر یا ڈگری ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتی ہے اس کو سنا جا سکے. اب صاحب یہ ایک ایسا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے جس کے حوالے سے PLD 1982 لاہور ہائی کورٹ پیج 457 اور 2005 MLD پیج 1994 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ نوٹس دعوے کے جو فریقین ہیں ان کو دیا جائے گا جو ڈگری یا آرڈر زیر ریویو کو بحال رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ان کو لازمی طور پر جو ہے وہ، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آرڈر یا ڈگری جو عدالت نے کی ہے وہ بحال رہے، جبکہ پٹیشنر ریویو میں آ گیا ہے تو پھر دوسری پارٹی کو نوٹس لازمی دیا جانا چاہیے اگر سالڈ گراؤنڈ کے اوپر ریویو پٹیشن فائل ہوئی ہے. لیکن اگر یاد رکھیے گا کہ دعویٰ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹس کو نوٹس دینے سے پہلے ہی خارج ہو چکا ہے، تو پھر ریویو پٹیشن میں بھی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا حتیٰ کہ اپیل کی صورت میں اگر آرڈر 41 رول 11 یعنی پری لیمنی ہی یعنی اجرائے سمن سے پہلے ہی اپیل خارج ہو چکی ہے، یا جہاں کوئی معاملہ ایگزیکیوشن پٹیشن کا ہے، اس طرح فیصلہ ہو جائے کہ وہ ابتدائی طور پہ خارج ہو چکی ہے، تو پھر جو ہے یاد رکھیے گا کہ جو ترتیبی ڈیفینڈنٹس ان کو جن کے خلاف کارروائی یک طرفہ ہو چکی ہو نوٹس جاری کرنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان لیمنی ہی خارج ہوا معاملہ ہے. اس حوالے سے صاحب 1938 لاہور پیج 22 اور 1990 CLC پیج 220 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. ایک میری بات ذہن میں رکھے گا کہ ایک ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ نوٹس جاری نہ کرنے سے کوئی آرڈر یا ڈگری غیر قانونی تو نہیں ہو جاتا اگر دوسری پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. دوسری پارٹی کا نقصان تو ہوا ہی نہیں ہے. اگر نوٹس نہیں بھی گیا تو پھر جب اس کا نقصان نہیں ہوا تو نوٹس تو اس وقت زیر بحث آنا تھا جب
اس کو نوٹس دیے بغیر دوسری پارٹی کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو اب صاحب جہاں تک معاملہ ہے نا، درخواست نظر ثانی جو ریویو پٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں، خارج یا منظور ہونے سے متعلق آرڈر 47 رول 4 جو ہے وہ ہمیں کچھ لازمی طور پہ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے کہ نئے مواد یا نئی شہادت کے دستیاب ہونے پر ریویو پٹیشن بغیر ٹھوس وجوہات کے، ٹھوس ثبوت کے ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، منظور نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے پی ایل جے 1984 سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 63 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ اب بات تو اس طرح سے ہے کہ آرڈر 47 رول 4 کہتا ہے کہ جب نیا مواد آ گیا یا نئی شہادت آ گئی تو پھر ریویو پٹیشن بغیر ٹھوس ثبوت کے منظور نہیں کی جائے گی۔ اب ٹھوس ثبوت کیا ہے؟ اسٹرکٹ پروف ہمیشہ سے یاد رکھیے گا، قانون کے مطابق اور قانون شہادت آرڈر 1984 کے مطابق جو پروف ہے، ثبوت ہے، اس کو اسٹرکٹ پروف یعنی ٹھوس ثبوت کہتے ہیں، یعنی وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہونی چاہیے، ایڈمیسیبل وہ پروف ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 37 یہ ہمیں گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سیکنڈ ریویو پٹیشن کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات ہے کہ پہلی ریویو پٹیشن خارج ہونے کے بعد پہلے سے اگر مختلف وجوہات پر دوسری ریویو پٹیشن اسی ڈگری یا آرڈر کے خلاف دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یعنی نئی مختلف وجوہات ہیں، جو پہلے آپ نے جو گراؤنڈ لیے اس سے آپ علیحدہ سے گراؤنڈ لے رہے ہیں، اور جو ریویو پٹیشن ہے وہ لمیٹیشن کے اندر ہونی چاہیے۔ لمیٹیشن ہم نے پہلے ڈسکس بھی کی ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو ریفر بھی کیا تھا کہ آپ آرٹیکل 173 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھ لیجئے، جو 90 دن کہتی ہے کہ عام ڈگری آرڈر کے خلاف، اور آرٹیکل 162 ہائی کورٹ کے جو ڈگری آرڈر کے خلاف جو ہے، اور اگر آپ سپریم کورٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو 2015 SCMR پیج 148 کو دیکھیے گا، اور آرڈر 47 جو ہے قانون مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 یہ ہمیں گائیڈ لائنس سے دیتا ہے۔ اب اس حوالے سے پی ایل ڈی جو ہے 1966 لاہور ہائی کورٹ پیج 53 بھی ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا، ریویو پٹیشن بار کب ہو جاتی ہے، امتناع اس کا کب ہو جاتا ہے، اس حوالے سے آرڈر 47 رول 9 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 واضح کر دیتا ہے کہ ریویو پٹیشن جو ڈگری آرڈر کے خلاف جو ہے اگر وہ صادر کر دیا گیا ہے ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے تو پھر جو ہے ریویو پٹیشن اس کے خلاف جو ہے اٹ مینس کہ وہ فوری اگر ایگزیکیوشن ہو گئی تھی تو پھر کیا وہ پہلے سو رہے تھے، اور اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔